الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا بشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا صلاة وسلاما دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامه صلاة وسلاما دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مقدس عالی ذات عالیہ پہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا یہ پروقار انتہائی مختصر پروگرام بسلسلہ تقسیم انعامات سالانہ امتحانات 2021 1442 ہجری باقاعدہ اس کا آغاز اللہ کی پاک کلام قرآن مجید کی تلاوت سے کیا جاتا ہے۔ آج کا یہ سارا پروگرام بچے، طالب علم، ادارہ کے مدرسہ میں پڑھنے والے، شعبہ حفظ و ناظرہ کے بچے یہ سارا پروگرام کریں گے۔ آج کے اس پروگرام کی صدارت الحاج حضرت قاری حاکم علی رحیمی صاحب فرما رہے ہیں۔ صدر پروگرام کی اجازت سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو وقت ہم نے نوٹس بورڈ پہ لکھ کے گیٹ پہ آویزہ کیا ہے انشاءاللہ اسی وقت میں پورا کرنے کی کوشش کریں گے، کوشش نہیں بلکہ پورا کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ تو پروگرام میں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ پروگرام رکھا جاتا ہے۔ گزشتہ سال کووڈ-19 کی وجہ سے مدارس میں چھٹیاں تھیں اور چھٹیوں کی وجہ سے یہ سالانہ پروگرام نہ ہو سکا، اور الحمدللہ اس وقت یہ ترتیب کے لحاظ سے 7واں
اور ایک پروگرام اگر نکالا جائے تو چھٹا سالانہ پروگرام تقسیم انعامات کا ہے۔ سکول سیشن 2014 سے باقاعدہ ادارہ میں شروع کیا گیا تھا، آج الحمدللہ 2021 ہے اور یہ 2021 کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان ہے۔ بہرحال ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے۔ تو میں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں مدرسہ کے طالب علم محترم جناب حافظ عبدالحنان صفدر صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور قرآن مجید کی تلاوت سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ حافظ عبدالحنان صفدر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ،
خوبصورت آواز میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے حافظ عبدالحنان صفدر۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد لازماً یہ حق بنتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا اور مدحت کی جائے۔ تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدرسہ کے طالب علم محترم محمد بلال سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور خوبصورت انداز اور آواز میں باقاعدہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک پہنچائیں۔ محمد بلال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب بھائی ایک بار درود شریف پڑھیں۔ ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے، آنکھوں میں سمایا ہے ابھی گنبد خضرا، آنکھوں میں سمایا ہے ابھی گنبد خضرا، مسجد نہیں بھولی وہ مینارے نہیں بھولے، ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے، وہ سارے صحابہ ہیں بڑے پیارے نبی کو، وہ سارے صحابہ ہیں بڑے پیارے نبی کو، پر جو ساتھ سلائے وہ پیارے نہیں بھولے، ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، بوسے لیے نانا نے نوازوں کے لبوں سے، بوسے لیے نانا نے نوازوں کے لبوں سے، زہرا تیرے لال پیارے نہیں بھولے، ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جب کوئی طالب علم کوئی اچھی چیز پیش کر رہا ہو تو سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صورت میں داد دیا کریں،
کتنے خوبصورت انداز اور کتنے پیارے شعر تھے۔ شاعر تو اپنا تخیل بیان کر رہا تھا کہ جب وہ مدینہ منورہ سے واپسی تشریف لایا تو اس نے کہا کہ ہمیں وہ طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، اور وہاں اس جنت کی جو مدینہ منورہ میں جنت ہے اس جنت کے نظاروں کے بارے میں شاید اپنے تخیلات کا، اپنے تاثرات کا اظہار کر رہا تھا۔ تو بہرحال سامعین سے گزارش ہے دھیمی آواز میں ماشاءاللہ سبحان اللہ کے ساتھ آنے والے طالب علموں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ یہ پروگرام میں شروع میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ بچوں نے ہی پڑھنا ہے، بچوں نے ہی بیانات کرنے ہیں، بچوں نے ہی نعت سنانی ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ کوئی بڑا خطیب آئے گا تو آپ جاگیں گے یا آپ اس کو داد دیں گے۔ آپ دن کے وقت تو بندہ ویسے ہی بھی جاگتا ہے، تو آپ حضرات طالب علموں کو داد دیتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے شعبہ ناظرہ میں بھی طلباء کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد کروائی جاتی ہیں۔ یہ باقاعدہ جامعہ کا شعبہ ہے، شعبہ احادیث اور مسائل ضروریہ۔ تو انشاءاللہ آخر پہ جا کے جامعہ کے شعبہ جات کے بارے میں آپ حضرات سے انشاءاللہ بتائیں گے۔ فی الحال یہ بات آپ کے ذہن میں آنی چاہیے کہ ہمارے جس طرح شعبہ حفظ میں بچوں کو مسائل اور احادیث یاد کروائی جاتی ہیں، شعبہ ناظرہ میں بھی بچوں کو اسی طرح ہی مشق کے ساتھ، الفاظ کی اچھی ادائیگی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت جہاں سکھائی جاتی ہے وہاں پہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد کروائی جاتی ہیں۔ تو احادیث کا ذخیرہ میں سے صرف 5 حدیثیں ایک طالب علم آپ کے سامنے پیش کرے گا ترجمے کے ساتھ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ محمد عمر ارشاد ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے 5 حدیثیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الغناء ينبت النفاق فی القلب، گانا سننا یا گانا گانا دل میں منافقت پیدا کرتا ہے۔ حدیث نمبر 2، لا وراء کالکف، نہیں پرہیزگاری رکنے جیسی۔ حسن السوال نصف العلم، اچھا خوبصورت سوال آدھا علم ہے۔ لا يدخل الجنت قطار، نہیں داخل ہوگا جنت میں چغل خور۔ لا يدخل الجنت قاطع، نہیں داخل ہوگا جنت میں تعلق توڑنے والا۔ جزاکم اللہ۔ اسی طرح ایک اور طالب علم ہے شعبہ ناظرہ میں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ طلباء کی الفاظ کی توسیع رکھی جائے۔ علماء تشریف فرما ہیں، ہماری بھی رہنمائی کرتے رہیں، ہم بھی طالب علم ہیں، لیکن اگر بچہ کوئی زبر زیر پیش کی غلطی کرے، شعبہ ناظرہ کا بچہ، تو اللہ کی رضا کے لیے درگزر کریں اور ہماری رہنمائی کریں۔ انشاءاللہ ہمیں بھی بچوں کی غلطی کا احساس تو ہوتا ہے، لیکن مائک پہ آ جانا یہ بھی بہت بڑی ایک یعنی کہ دل کو تسلی دینے والی بات ہے۔ بڑے بڑے حضرات جو ہیں وہ مائک پہ آنے سے کتراتے ہیں، تو چھوٹا ایک طالب علم اگر مائک پہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی کرے تو اللہ کی رضا کے لیے درگزر کیجیے گا۔ محمد صاحب نذیر ان سے ملتمس ہوں کہ وہ 5 حدیثیں ترجمے کے ساتھ تلاوت کے لیے مائک پہ تشریف لائیں۔ محمد صاحب نذیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کرنے والا قیامت کے دن کئی طریقوں کا باعث ہوگا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام کاموں کا اعمال نیتوں پر ہے۔ النساء جاعل الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہیں۔ الراش والمرتش الہم فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔
حدیثوں کے ساتھ دعائیں بھی آپ حضرات کو سنائیں گے طالب علم انشاءاللہ العزیز۔ ابھی روزمرہ پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے صرف 5 دعائیں پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد وقاص بشیر کو، وہ مائک پر تشریف لائیں اور روزمرہ پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے صرف 5 دعائیں ترجمے اور نام کے ساتھ آپ کے سامنے تلاوت کریں۔ محمد وقاص۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھنا بھول گئے ہیں تو یاد آنے پر یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اے اللہ برکت، اے اللہ کے نام کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں، اس کے شروع سے اور اس کے آخر سے۔ جب دودھ پئیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من۔ اے اللہ برکت عطا فرما میرے لیے اور اضافہ فرما میرے لیے۔ جب کسی کے گھر کھانا کھائیں تو اس کو یہ دعا دیں، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ اے اللہ کھلا تو اس شخص کو جس نے مجھے کھلایا اور پلا تو اس شخص کو جس نے مجھے پلایا۔ جب کوئی آدمی کسی کام میں متردد ہو اور استخارے کا وقت نہ ہو تو تب یہ دعا پڑھیں، اللہم خیر لی واختر لی۔ اے اللہ پسند کر لیجئے اور کام چاند کر لیجئے میرے لیے۔ جب بارش آئے تو یہ دعا پڑھیں، اللہم صیبا نافعا۔ اے اللہ اس بارش کو میرے نفع بخش فرما۔ اسی کے ساتھ ایک اور طالب علم ہے، وہ بھی اسی طرح 5 دعائیں ترجمے اور نام کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دعائیں بچوں کو زیادہ یاد ہیں، لیکن کیونکہ وقت کا اختصار مربوطے خاطر ہے اس لیے تھوڑا تھوڑا سا حصہ دیا ہے تاکہ بچے اسٹیج پہ بھی آ جائیں اور وقت بھی انشاءاللہ جمعے کا وقت ہم نے طے کیا ہے کہ 2:15 بجے تک کوشش ہے کہ ہم جماعت کھڑی کروائیں، اور نہ وائٹ بورڈ پہ جو نوٹس بورڈ پہ آویدہ کیا ہے وہ بھی 2:15 کا وقت ہے۔ انشاءاللہ 100 میں سے 100% کوشش ہوگی کہ 2:15 بجے تک جماعت ہو جائے کھڑی، تو اس لیے بچے تھوڑا تھوڑا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اگلی 5 دعاؤں کے لیے محمد ابو بکر نذیر ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور 5 دعائیں نام اور ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے تلاوت کریں۔ محمد ابو بکر نذیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کے بعد یہ دعا پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں یہ کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب کسی مسلمان کو نیا کپڑا پہنے دیکھے تو یہ دعا پڑھیں، تبلی و یخلف اللہ۔ ترجمہ، تو ان کپڑوں کو پہن کر پرانا کر، اللہ تجھے ان کا بدلہ دے گا۔ جب میت کو قبر میں رکھے تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اس میت کو قبر میں رکھتا ہوں۔ دلہا کو یوں مبارک دیں، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ برکت دے اللہ تمہارے لیے اس شادی میں اور برکت دے تم پہ اور جمع کرے تم دونوں کو بھلائی میں۔ یہ وہ روزمرہ کی دعائیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی طیبہ سے، آپ کی سیرت طیبہ سے
مسلمانوں کو ورثہ میں ملی ہیں کہ جب بھی کوئی موقع آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور طریقہ مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی کو مبارکباد دیں تو ایک ہمارے ہاں عرف میں مبارک ہے، جب نکاح سے فارغ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں مبارک ہو۔ یہ الفاظ بھی ٹھیک ہیں، یہ کوئی گناہ کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن اگر وہ الفاظ دہرا لیے جائیں جن الفاظ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک کو چونسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان طیبہ سے جو الفاظ نکلے ہیں، جب ان الفاظ کو اپنے طریقوں میں اور اپنے رسومات اور اپنے مبارک کے اوقات میں اگر الفاظ کو دہرا لیا جائے گا تو سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا اور سنت پہ عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو کوشش کریں، سارے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ان دعاؤں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا کی ہیں ان کو یاد کیا جائے، اور موقع بموقع، صرف یاد کرنا کافی نہیں ہے، جب موقع آئے تو ان دعاؤں کو پڑھا بھی جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد کرنے کا جو ثواب ہے جب ہم اس کو پڑھیں گے تو تب عطا فرمائیں گے۔ یاد کرنے کے جب الفاظ دہرانے کا ثواب تو پڑھنے کے وقت مل جائے گا، لیکن جب سنت کے وقت کی ادائیگی میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی ادائیگی میں جب ان الفاظ پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد اگلے طالب علم میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں گے اور عظمت مدارس دینیہ کے حوالہ سے مختصراً تقریر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محمد شکیل جمیل ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں، عظمت مدارس دینیہ کے حوالہ سے انتہائی مختصر تقریر آپ کے سامنے پیش کریں۔ محمد شکیل۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده تبارك الله وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے عتقہ پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ رہی دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہوں، ہیرے دریا میں ہرگز کپڑوں کو نہ لگے پانی۔ میرے معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے عظمت مدارس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ عرض کرنے کی اور آپ کو حق سچ سننے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہجرت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں دو چیزوں کا خاص طور پر اہتمام فرمایا۔ پہلے نمبر پر مسجد کی تعمیر۔ مسجد اسلام کی بنیادی ضرورت ہے، اس واسطے اسے اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے نمبر پر
مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی اور اس کی تعمیر میں خود حصہ لیا، خود اینٹیں اٹھا کر لائے اور مسجد کی تعمیر اپنے دست مبارک سے فرمائی، اور اولو العزم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اس کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ دوسرے نمبر پر مسجد میں دینی تعلیم کا، دینی مدرسہ کا انتظام و اہتمام فرمایا۔ لوگ ایمان قبول کرنے کے لیے دور دراز سے حاضر ہوتے تھے، مدینہ طیبہ کا سفر کرتے تھے۔ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے اور کچھ دلائل سن کر مسلمان ہو جاتے۔ جو شخص مسلمان ہوتا تھا اس کے لیے اس وقت بھی ضروری تھا اور اب بھی جو بنیادی چیز ہے وہ اسے دین کے مسائل سمجھانا اور دین بتانا ہے کہ دین کسے کہتے ہیں۔ جب تک یہ چیزیں دینی مدرسہ میں نہ پڑھی جائیں گی اس وقت تک دین نہیں آتا۔ مسجد میں آدمی نماز تو پڑھ سکتا ہے لیکن وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے، نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، پہلی رکعتوں میں کیا پڑھنا ہے، آخری رکعتوں میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کون سی تسبیحات پڑھنی ہے، رکوع میں کون سی تسبیحات پڑھنی ہے، یہ چیزیں سیکھنے اور تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ جب تک یہ چیزیں جب تک دین کی تعلیم حاصل نہ کی جائے اس وقت تک دین آتا ہی نہیں۔ اس لیے ضروری تھا اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے بعد ایک ایسا مدرسہ قائم کرتے جس میں آنے والے لوگوں کو دین پڑھایا اور سمجھایا جاتا۔ اور ظاہر ہے کہ دین سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، عربی زبان میں نازل ہوئی ہے۔ عربی زبان جاننے والے قرآن کے الفاظ تو پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کا صحیح مطلب کیا ہے یہ انہیں بھی بتانا اور سکھانا پڑتا ہے۔ الف لام میم تو پڑھ سکتے ہیں لیکن الف لام میم کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، یہ انہیں بھی بتانا اور سمجھانا پڑے گا۔ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، ٹھیک ہے، تعمیل کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں نماز پڑھیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کا کیا حکم ہے، نوافل کا کیا حکم ہے، سنتوں کا کیا حکم ہے، یہ چیزیں سیکھنے پڑیں گی۔ سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے بعد مسئلہ امت کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا وہ تھا مدرسہ، اور مدرسے میں جو سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ تھی کسی استاد کا ہونا۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنانے کے بعد مسجد نبوی میں دینی مدرسہ قائم کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے کا سب سے بڑا استاد اور پرنسپل کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کملی والے کو بڑھاتے اور کملی والا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پڑھ کر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بڑھاتے۔ گویا کہ استاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ طالب علم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جماعت تھی اور مدرسہ مسجد نبوی میں قائم ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پرنسپل بنے، استاد بنے، معلم بنے۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ معلم کا معنی ہے استاد۔ آپ استاد بن کر آئے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کا شرف عطا فرمایا۔ اس میں سب سے پہلا کلاس کا مانیٹر اور نگران تھا، اس کا نام حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے۔ فرمایا محبوبہ جو کتاب میں نے تجھے عطا فرمائی ہے اسے سینے میں لے کر میرے پاس واپس نہیں آنا، بلکہ یہ جماعت جو میں نے تجھے عطا کی ہے یعلمہم الکتاب، انہیں اپنی مجلس میں بٹھا کر کتاب کا وہ مفہوم بیان کر جو رب چاہتا ہے۔ رب تجھے تعلیم دے رہا ہے اور تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو قرآن کی تعلیم دے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کبھی قرآن کے الفاظ بڑھا میں نے نہ بتا، کبھی نادرہ سے آگے چل کر قرآن کے معنی بیان فرما، اور کبھی کھڑا ہو کر نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا، اور کبھی بیٹھ کر اتحیات کا طریقہ سکھا، اور کبھی بیٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر انہیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھا، اور کبھی اللہ کے سامنے بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ سکھا، اور کبھی
اللہ کے سامنے رو کر انہیں اللہ سے رونے کا طریقہ سکھا، اور کبھی معافی مانگنے کا طریقہ سکھا، اور کبھی بدلہ لینے کا طریقہ سکھا، اور کبھی ہمسایوں کے ساتھ روش اور رویہ کا طریقہ سکھا، اور کبھی بیوی کے ساتھ رہنے سہنے کا طریقہ سکھا، اور بچوں کے ساتھ سلوک کرنے کا معنی اور مفہوم سکھا، اور کبھی والدین کی عزت اور تکریم کرنے کا سلیقہ سکھا، اور کبھی میری توحید کا مسئلہ بیان کر، اور کبھی اپنی رسالت کے تذکرے کر، اور کبھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے فضائل بیان فرما، اور کبھی عرشوں پر جانے کا طریقہ سمجھا، اور کبھی قبروں کے پاس سے گزرنے کا طریقہ سمجھا۔ یہ سب کچھ انہیں بتا، سمجھا، پڑھا، سکھا، یہ سب کچھ ان کے سامنے بیان فرما تاکہ انہیں دین سمجھ آ جائے۔ یہ ہے مدرسۃ الرسول۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز میں عظمت مدرسہ پہ آپ حضرات کے سامنے محو گفتگو تھے مدرسہ کے طالب علم حافظ محمد شکیل جمیل۔ ہمارے اس بیان کے دوران ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی محسن مدارس محترم جناب رانا محمد طاہر ارشاد خان صاحب وہ تشریف لائے۔ میں ان کو اور دیگر جتنے بھی احباب آئے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ رانا صاحب الحمدللہ اس ادارہ کی ابتدا سے لے کر اب تک ادارہ کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ پہلے ان کے والد ماجد تھے رانا ارشاد احمد صاحب، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اب لمحہ بلمحہ ادارہ کے سرپرستی فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ اب میں اس پروگرام میں اگلے طالب علم کو دعوت دیتا ہوں۔ وہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک فریاد، یہ ایک دعا ہے قرآن مجید کی، وہ آپ کے سامنے اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی فریاد کے نام سے محمد عثمان ممتاز، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی فریاد کہ قرآن مجید مسلمانوں سے کیا مطالبہ کرتا ہے پیش فرمائیں۔ محمد عثمان ممتاز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تحقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا
جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک جلسہ میں، کہنے کو میں ایک جلسہ میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ قرآن مجید کی فریاد آپ حضرات نے سماعت کی، اور واقعتاً ہی ایسی ہی بات ہے کہ آج ہمارے ہاں قرآنی تلاوت سے اگرچہ رمضان میں اس کا کچھ ذوق بڑھ جاتا ہے، لیکن مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ مسلمان روزانہ کی بنیاد پہ مسجد میں، گھر میں، دفتر میں، ملازمت کی جگہ پہ قرآن مجید کی تلاوت کو جاری رکھے اور قرآن مجید کی تلاوت کی باقاعدہ عادت ڈالے۔ لیکن ہمارے ہاں اس چیز کا بڑا فقدان ہے، اور قرآن مجید بہرحال تلاوت تو دور کی بات ہے، قرآن مجید سننے کا بھی ذوق مسلمانوں سے آتے دن کے ساتھ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ مساجد میں تراویح کے اوقات میں تعداد دیکھیں، چند ایک مساجد پاکستان میں تو ایسی ہیں کہ جہاں لوگ شوق اور ذوق سے کھڑے ہوتے ہیں، وگرنہ قرہ اکرام خوبصورت انداز میں بڑے اچھے لہجے کے ساتھ اسپیکروں میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور سامعین میں 4، 5، 10 آدمی صرف قرآن مجید کی تلاوت تراویح کی شکل میں سن رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے مفتیان اکرام کو۔ حضرات مفتیان اکرام تو یہاں تک اجازت دیتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، تراویح نہیں پڑھنا چاہتا، تو وہ بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قرآن مجید کی تلاوت سننے پہ بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ تو میرے دوستو، قرآن مجید پڑھنا بھی اجر، قرآن مجید سننا بھی ثواب، قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرنا بھی نیکی، قرآن مجید کا ایک ایک حرف سننا بھی نیکی۔ لیکن آج ہمیں فرصت نہیں اپنی مصروفیات سے، دنیاوی کام کاج سے، کہ ہم اللہ کی اس کتاب کو کچھ وقت دیں۔ تو میری اپنے سارے مسلمان بھائیوں سے التماس اور گزارش ہے کہ قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے، تلاوت کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ کچھ وقت مختص کریں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد ایک بیان ہے، بیان کا عنوان ہے فضائل رمضان و قرآن۔ میں ملتمس ہوں طالب علم محمد علی بشیر سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے انداز میں بیان فضائل رمضان و قرآن کے عنوان سے آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو فرمائیں۔ محمد علی بشیر۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام صدق الله العظيم۔ میرے معزز استاد کرام اور میرے ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ میرا موضوع رمضان و قرآن کے فضائل ہیں۔ دعا کیجیے گا اللہ مجھے حق سچ کہنے کی اور آپ کو حق سچ سننے کی اور پھر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، قیامت کے دن صرف مسلمانوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ قیامت کے دن 3 گروہ ہوں گے، جن میں سے ایک گروہ کے اعمال تولے جائیں گے اور 2 گروہ کے نہیں تولے جائیں گے۔ جو 2 گروہ ہوں گے ان میں سے ایک گروہ صحابہ اکرام کا ہوگا، جن کے اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ اعمال اس لیے تولے جائیں گے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ یہ تبھی تولا جا سکتا ہے جب ایک پلڑے میں نیکیاں اور دوسرے پلڑے میں برائیاں ہوں گی۔ اگر نیکیوں کا پلڑا جھک گیا تو انسان کے نصیب میں جنت ہے، اگر برائیوں کا پلڑا جھک گیا تو وہ اپنی سزا پائے۔ یہ تبھی پتہ چل سکتا ہے جب ایک پلڑے میں نیکیوں کے اعمال موجود ہوں گے اور دوسرے پلڑے میں برائیوں کے اعمال موجود ہوں گے۔ یہ تب تصور ہے جب نیکیاں اور برائیاں موجود ہوں گی۔ لیکن میرے دوستو، انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہیں، ان میں کوئی گناہ کا تصور نہیں، ان میں کوئی گناہ کا عمل نہیں، یہ کوئی گناہ والا کام نہیں کرتے تھے، اس لیے سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اور ایک وہ طبقہ ہے جن کے لیے قیامت کے دن ترازو نہیں لگائی جائے گی۔ وہ طبقہ ان لوگوں کا ہے جن کا عقیدہ صحیح نہیں، جن کا ایمان صحیح نہیں، جو بے ایمان ہے، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، ان کے اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال دنیا میں ہی ضائع ہو چکے ہوں گے، ان کے اعمال دنیا میں ختم ہو چکے ہوں گے، ان کے اعمال دنیا میں ہی چٹ ہو چکے ہوں گے۔ ان کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں، ان کی قرآن کی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں، ان کی خیرات کا کوئی فائدہ نہیں، ان کی زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیا فرمایا؟ حبطت اعمالهم فی الدنیا، ان کے اعمال دنیا میں ختم ہو چکے ہیں، ان کے اعمال دنیا میں تباہ ہو چکے ہیں، اس لیے ان کے اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ میرے دوستو، جس طرح انبیاء کرام کے پاس کوئی گناہ والا کام نہیں تھا، کافروں کے پاس کوئی ثواب والا کام نہیں تھا، انبیاء کرام کے پاس جس طرح کوئی برا عمل نہیں تھا، کافروں کے پاس کوئی اچھا عمل نہیں تھا، اس لیے بغیر اعمال تلوانے کے، بغیر حساب کتاب کے انبیاء کرام سیدھے جنت کے حقدار ہوں گے۔
اور کافر بھی بغیر اعمال کروانے کے سیدھے سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے جن کے پاس برے اعمال اور اچھے اعمال موجود ہیں، ان کے اعمال تولے جائیں گے، جن کا نیکیوں کا پلڑا جھک گیا وہ جنت کا حقدار ہے، اور جس کا برائیوں کا پلڑا جھک گیا اس کا معاملہ رب کے ہاتھ میں ہے، چاہے سزا دے اور چاہے معاف کر دے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی ریگستان میں جاتا ہے، وہاں وہ دور سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہاں پر پانی کا دریا بہہ رہا ہے۔ جب وہاں نزدیک جاتا ہے تو وہاں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں موجود۔ اسی طرح کافر ہے، کافر کہہ رہا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس کا اجر پڑا ہوگا، میں روزہ رکھ رہا ہوں، اس کا اجر پڑا ہوگا، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس کا اجر پڑا ہوگا، میں داڑھی رکھ رہا ہوں، اس کا اجر پڑا ہوگا۔ لیکن جس طرح ایک آدمی ریگستان میں جا کر کہتا ہے وہاں پانی کا دریا ہے اور وہاں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں، اس طرح کافر کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ اگر آپ چیک بک سے ایک چیک نکالتے ہیں، آپ اس پر لکھ دیتے ہیں 00 اور آپ اس کو کیش کے لیے بینک میں بھیج دیتے ہیں، آپ کو کیا ملتا ہے؟ 1000 روپے، 100 روپے، 10 روپے یا 5 روپے؟ کچھ بھی نہیں۔ جب لکھا 00 ہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر ہم ایک 0 کے ساتھ ایک ہندسہ لگا دیں تو وہ ہمیں 10 روپے ملیں گے، اگر اس کے ساتھ ایک اور 0 لگا دیں تو 100 روپے ملیں گے، اگر ایک اور 0 لگا دیں تو 1000 روپے ملیں گے، اگر ایک اور 0 لگا دیں تو 10,000 روپے ملیں گے۔ اب دیکھیے ایک ہندسے کے ساتھ ایک 0 10 والا کام دکھاتا ہے۔ اسی طرح کافر کی نماز 0 ہے، کافر کی تلاوت 0 ہے، کافر کی خیرات 0 ہے، کافر کی زکوٰۃ 0 ہے۔ اگر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید والا ایک ہندسہ لگ جائے، محمد کی ختم نبوت کا ایک ہندسہ لگ جائے تو میرے دوستو 1 روپے بھی 10 والا کام دکھاتا ہے، ایک 0 بھی 10 والا کام دکھاتا ہے۔ ایسے آپ رمضان میں ایک نفل پڑھتے ہیں تو اس کا اجر اتنا ہوتا ہے جیسے آپ نے غیر رمضان میں ایک فرض پڑھا ہے۔ اگر آپ رمضان میں ایک فرض پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ آپ نے غیر رمضان میں 70 فرض پڑھے ہیں۔ اب دیکھیے نفل اور فرض میں کتنا فرق ہے۔ نفل جو رمضان میں پڑھتے ہیں فرض کا ثواب، اگر فرض رمضان میں پڑھتے ہیں تو 70 فرض کا ثواب۔ اب اسی طرح رمضان مبارک کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے۔ جس کے پاس قرآن آیا اس کو رنگ لگ گیا، جو قرآن کے پاس گیا اس کو رنگ لگ گیا۔ جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ نبی سارے نبیوں کا سردار ہو گیا۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہو گیا۔ جس امت پر قرآن نازل ہوا وہ امت ساری امتوں کی سردار ہو گئی۔ اس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات ساری راتوں کی سردار ہو گئی۔ اسی طرح آپ اگر غیر رمضان میں ایک پارہ پڑھتے ہیں تو آپ رمضان مبارک میں 2 پارے پڑھیں۔ اگر آپ ایک تسبیح کرتے ہیں تو آپ 2 تسبیح کریں رمضان میں۔ اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان میں عبادات کی کثرت اور قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کے حوالہ سے کچھ معروضات طالب علم اپنے انداز میں عرض کر رہا تھا۔ طالب علم کے الفاظ میں اونچ نیچ ہے۔ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ مائک پہ آ جانا یہی کافی ہوتا ہے۔ آپ بڑے بڑے حضرات کو دیکھتے ہیں تو وہ مائک پہ جب کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ریٹن ان کے پاس لکھی ہوئی موجود ہوتی ہے، سامنے سے دیکھ کے آپ کو اور مجھے بتاتے ہیں۔ ہمارے MNAs MPAs اور بڑے منسٹر وہ جو باتیں بھی آپ کو سناتے ہیں میڈیا پہ ٹاک شوز میں، وہ ساری پرنٹ لکھ کے پہلے اس کی تیاری کر کے آتے ہیں اور پھر بھی دیکھ کے سناتے ہیں۔ تو کم از کم یہاں پہ مدارس میں آپ حضرات کے سامنے جو حضرات کھڑے ہوتے ہیں یہ بہرحال سامنے تحریر نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد ایک ترانہ ہے
میں اس کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ ہمارا پروگرام الحمدللہ بہت مختصر باقی ہے، 2 سے 3 طالب علم باقی ہیں جو اپنا حصہ ڈالیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ سلسلہ انعامات ہے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو وقت ہم نے نوٹس بورڈ پہ آویزاں کیا ہے 2:15 تک انشاءاللہ نماز جمعہ کی جماعت کھڑی کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو بیٹھنا قبول فرمائے۔ قرآن کا عنوان ہے بڑا مسٹر بنا پھرتا ہے۔ میں طالب علم سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں، علی حسنین سرفراز، اور اپنے انداز میں یہ ترانہ پیش کریں۔ علی حسنین سرفراز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا مسٹر بنا پھرتا ہے اور کافر پہ مرتا ہے، بڑا مسٹر بنا پھرتا ہے اور کافر پہ مرتا ہے۔ تجھے اسلام سے کم کفر سے زیادہ محبت ہے، نظام حق کے غلبے سے بتا کیوں تجھ کو نفرت ہے۔ خلافت نام سے تیرے بدن میں آگ لگتی ہے، اسی کو کفر کہتے ہیں، نفاق ایسے ہی ہوتا ہے۔ تیرے ایمان کا پردہ بچھا کیسے ہی ہوتا ہے۔ میں ایسی قوم سے ہوں جس سے باطل دل لرزتا ہے، بڑا مسٹر بنا پھرتا ہے اور کافر پہ مرتا ہے، بڑا مسٹر بنا پھرتا ہے اور کافر پہ مرتا ہے۔ تجھے ایمان کا دعویٰ عمل شیطان جیسا ہے، تو فرعون زمانہ پر فدا حامان جیسا ہے۔ تو باطل کا بنا حامی، بہت افسوس ہے تجھ پر، تجھے حق سے ہے کیا نسبت، تیرا ایمان پیسہ ہے۔ یہی فتنہ ہے سچ پوچھو، یہی امہاد ہوتا ہے، جہادی ضرب سے اس کو مٹا ارشاد ہوتا ہے۔ اسی تہذیب نے تجھ کو یہ فحشی سکھائی ہے، اسی تہذیب کی نسبت تیری مجھ سے لڑائی ہے۔ کیا ہے بیٹیوں کو جس نے اب عریا بازاروں میں، اسی تہذیب کی ہیبت تیرے دل پہ بچھائی ہے، اسی تہذیب سے مسلم ہی میں برباد ہوتا ہے۔ میں ایسی قوم سے ہوں جس سے باطل دل لرزتا ہے، بڑا مسٹر بنا پھرتا ہے اور کافر پہ مرتا ہے، بڑا مسٹر بنا پھرتا ہے اور کافر پہ مرتا ہے۔ ہمارے ہاں شعبہ سکول میں بچوں کو اسی طرح سے اسمبلی میں کھڑا کیا جاتا ہے جس طرح سکولوں میں ایک نظام ہوتا ہے، اور بچے قومی ترانہ اور قومی دعا روزانہ کی بنیاد پہ اپنی اسمبلی میں پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت، نعت، قومی دعا، قومی ترانہ، یہ ہمارے شعبہ سکول کی اسمبلی کا حصہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر استاد محترم وقت کو دیکھ کے کچھ بات عرض کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ طلبہ اپنی کلاسوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہی قومی ترانہ جو بچے روزانہ اپنی اسمبلی میں پیش کرتے ہیں، آپ کے سامنے وہ قومی ترانہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں علی رضا یاسین اور ان کے ساتھیوں کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور یہی قومی ترانہ آپ کے سامنے ایک بار پھر عرض کریں۔ علی رضا یاسین اپنے ساتھیوں کے ہمراہ۔
اس کے بعد صرف 2 طالب علم باقی ہیں اور اس کے بعد شعبہ احادیث کا جائزہ ہے۔ ہمارے صدر جلسہ اور دیگر ہمارے سامعین شعبہ احادیث کا جائزہ لیں گے۔ تو میں اب آخری طالب علم جو انگلش میں آپ حضرات کے سامنے تعلیم کے حوالہ سے کچھ گفتگو کریں گے، ان کا عنوان ہوگا ایجوکیشن۔ میں ملتمس ہوں محمد عبداللہ حسین سے وہ مائک پر تشریف لائیں۔ یہ ہمارے مدرسہ کے 6ٹھی کلاس کے طالب علم ہیں محمد عبداللہ حسین، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ عنوان تعلیم ایجوکیشن کے حوالہ سے انگلش میں 1-2 منٹ کی اسپیچ آپ کے سامنے پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ and very happy good afternoon to everyone. Today the topic of my speech is importance of education. Education is an important of human activity. It was born with the birth of human. Education is not just more lesson in textbooks. Is a lesson about life. Education is a sign of security and freedom. It is a key to development because an educated to everyone. The message of Allah, peace be upon, said, Al-Jannati ila tariqan bihi lahullahu sahhala ilma. علماً فيه يلتمس طريقاً سلك من means whoever travels a path on knowledge, Allah will make easy for him a path to paradise. We can say any activity. Education gives us knowledge around us. Education is a rope of many education. Education is important. It was born with the education. Knowledge is a power. In the end, I would like education very, very important. Thanks and Allah Hafiz. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تعلیمی حوالہ سے اپنی اولادوں کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آپ کے ادارہ میں 24 گھنٹوں میں صرف 2 گھنٹے شعبہ سکون کی تعلیم دلائی جاتی ہے۔ 24 گھنٹوں میں سے تقریباً 9.5 یا 10 گھنٹے قرآن مجید کی تعلیم ہے اور وقفے سے یہ تعلیم کے سیشن ہوتے ہیں، اور صرف 2 گھنٹے شعبہ سکول میں ہم 3 کتابوں کی تعلیم دیتے ہیں جو لازمی مضامین ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اسلامی اور دینی ماحولوں میں اپنے اولادوں کی تربیت کیجیے تاکہ ہمیں قرآن بھی مل جائے اور ہمیں سکول بھی مل جائے، دین بھی مل جائے، دنیا بھی مل جائے۔ اگر ہم دین کے لیے چلے جائیں تو دنیا سے اگر کٹ جائیں گے تو لوگ ہمیں عجیب نظروں سے دیکھیں گے، اور اگر ہم صرف دنیا میں پڑ جائیں تو ہم سے دین چلا جائے گا، اور ہماری اولادوں میں اگر دین نہیں ہوگا میرے دوستوں تو ہم یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ یہ اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، علماء تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو 3 چیزوں کے علاوہ باقی ہر چیز اس سے منقطع کر دی جاتی ہے۔ ان 3 چیزوں میں ایک صدقہ جاریہ اور دوسرا نیک صالح اولاد ہے۔ اگر آپ کی اولاد، میری اولاد نیک ہے، ہمارے چلے جانے کے بعد وہ ہمارے حق میں ہاتھ اٹھائے گی، قرآن مجید کی تلاوت کرے گی اور ہم تک ثواب پہنچائے گی۔ اصالہ ثواب کے مسلمان اہل سنت والجماعت اصالہ ثواب کے قائل ہیں کہ جب آپ کوئی بھی نیکی کا کام کر کے اس کا ثواب اپنے خود زبان کی مدد کرتے ہیں تو اللہ ضرور ان تک اس اجر کو پہنچاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، آپ حضرات سے اور سارے مسلمانوں سے جہاں تک میری آواز میڈیا کے ذریعے پہنچ رہی ہے، سب سے گزارش ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت
دینی نہج پہ کریں، دینی طریقہ کار پہ کریں، تاکہ ہمارے چلے جانے کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ یہ دنیا جو ہے یہ مسلمان کے لیے انتہائی مختصر سا دورانیہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو دنیا میں اس طرح رہنا چاہیے کہ او عابرو سبیل، کہ جس طرح مسافر ہے نا، ہم کسی اڈے پہ کسی چرواہے پہ کھڑے ہوں سواری کے انتظار میں، تو ہم وہاں پہ دل نہیں لگایا کرتے، ہم وہاں پہ اپنے جو بستر لگا کے سویا نہیں کرتے، بلکہ بے چینی سے سواری کے انتظار میں رہتے ہیں کہ جیسے ہی سواری آئے ہم اب سفر کی طرف چلیں اور اپنی منزل پہ پہنچے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو دنیا میں اسی طرح ہی رہنا چاہیے جیسے مسافر خانے میں رہتا ہے، تاکہ جب وہ دنیا سے جائے تو اسے اپنے جو نیک اعمال ہیں ان کی وجہ سے آخرت میں اللہ تعالیٰ سرفرازیاں خوشیاں نصیب فرما دے۔ الحمدللہ ہمارا پروگرام تقریباً اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ اب قومی دعا کے لیے اور اس کے بعد احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جائزے کے لیے دو طالب علم تشریف لائیں گے۔ قومی دعا کے لیے میں ملتمس ہوں محمد عبداللہ حسین مع اپنے ساتھیوں کے وہ مائک پر تشریف لائیں اور قومی دعا پیش کریں، اور ان کے بعد سلسلہ احادیث کا جائزہ ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ تقسیم انعامات ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، زندگی شمع کی صورت خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھولوں سے ہوتی ہے چمن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، جس طرح درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، آمین آمین۔ اب اس کے بعد آج کے اس پروگرام کی سب سے آخری چیز
شعبہ ناظرہ میں الحمدللہ ہمارے ہاں بچوں کی تعلیم و تربیت پہ انفرادی اجتماعی دونوں طریقوں سے توجہ دی جاتی ہے۔ میں ان حضرات سے کسی کی بے عزتی اور کسی کی انسلٹ کرنا مقصود نہیں، میں ان حضرات سے ضرور دعوت فکر دیتا ہوں جو حضرات کہتے ہیں کہ قاری صاحب ہمارے گھر میں ہی آ کے بچوں کو پڑھائیں اور ہمارے گھر میں ہی بچوں کو ٹائم دیں۔ میں ان کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو گھر میں قاری صاحب رکھ کے قرآن مجید کی تلاوت تو سکھوا لیں گے، لیکن جتنا وقت قاری صاحب آپ کے گھر میں دے رہے ہیں اتنے وقت میں خارجی دوسری چیزیں یعنی کہ حدیث رسول، مسائل، یہ چیزیں بہت کم حضرات ایسے ہیں جو ان کی طرف توجہ دیتے ہیں، وگرنہ گھروں میں جانے والے اساتذہ چاہے وہ ہمارے ہم مشن ہی ہیں، ہمارے ساتھی دوست ہی ہیں، لیکن گھر میں جانے والا استاد وقت گھڑی کا دیکھ کے جاتا ہے، جیسے ہی اس کا مقررہ وقت ختم ہوگا وہ فوراً سے پہلے اٹھ جائے گا، جس کی وجہ سے بچے بہت ساری چیزوں سے محروم رہتے ہیں۔ ہمارے الحمدللہ شعبہ ناظرہ میں جہاں قرآن مجید کی تعلیم و تربیت کا کام کیا جاتا ہے، وہاں پہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دعائیں بھی زبانی ترجمے کے ساتھ یاد کروائی جاتی ہیں۔ الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے شعبہ ناظرہ کے 2 طالب علم اپنا جائزہ پیش کریں گے۔ میں نے صدر جلسہ اور اپنے مہمان خصوصی کے ہاتھ میں ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لسٹ دی ہے، ان کے علاوہ بھی پورے مجمع میں سے جس کا دل کرے اس کو اجازت ہے کہ ہم نے 40 حدیثیں بچوں کو ترجمے کے ساتھ زبانی یاد کروائی ہیں، 20 دعائیں ابھی تک دعائیں چل رہی ہیں، 20 دعائیں ترجمے کے ساتھ نام کے ساتھ زبانی یاد کروائی ہیں۔ آپ نے صرف نمبر بتانا ہے کہ بیٹا 5 نمبر حدیث سنائیں، 10 نمبر دعا سنائیں، 11 نمبر حدیث سنائیں، 15 نمبر دعا سنائیں۔ آپ کا نمبر ہوگا، بچہ حدیث کو ترجمے کے ساتھ، دعا کو نام اور ترجمے کے ساتھ آپ کی سماتوں کی نظر کرے گا۔ اس خوبصورت آخری مرحلے کو دیکھیں اور اپنے لیے دل میں یہ ارادہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کی شعبہ ناظرہ میں بھی تربیت کروانے کے لیے ادارہ کا انتخاب کریں گے۔ انشاءاللہ اسی طرح ہی آپ کے بچے بھی مائک پہ تشریف لائیں گے۔ ہمارا شعبہ ناظرہ آج کل اس کو درگزر سمجھا جاتا ہے کہ چلو جی کیا ہوا، اگر بچے نے آدھا گھنٹہ بھی مسجد میں گزار لیا تو کافی ہو گیا۔ یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو کافی ساری چیزیں ان کو معلوم نہیں ہوتی اور پھر شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ یار مجھے یہ پتہ نہیں۔ الحمدللہ ہم مسائل بھی، عقائد بھی اور حدیث، دعائیں، یہ ساری چیزیں شعبہ ناظرہ میں طلباء کو سکھاتے بھی ہیں، یاد کرواتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے شعبہ ناظرہ کے 2 طالب علم محمد عادل اور محمد فیضان وہ مائک پر تشریف لائیں گے اور ہمارے صدر جلسہ اور مہمان جلسہ اور سارے مجمع سے آپ حضرات سے بھی یہ گزارش ہے کہ وقت کی نزاکت کو رکھتے ہوئے مختصر جائزہ رکھیں، نمبر بتائیں، طلباء انشاءاللہ آپ کو حدیث اور دعا سنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 نمبر دعا، وضو کے درمیان کی دعا۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ ترجمہ، اے اللہ میرے گناہ بخش دیجیے اور وسیع کر دیجیے میرے لیے میرے گھر اور میرے رزق میں برکت دیجیے۔ دعا نمبر 12، جب دودھ پیے تو یہ دعا پڑھی، اللہم بارک لنا فی ولدنا فی، اے اللہ برکت دے مجھ کو اور میرے خاندان۔ دعا نمبر 16، جب کوئی مصیبت آئے تو یہ دعا پڑھیں، اللہم آتی من اطعمنی واسقی من سقانی، اللہم اجرنی فی مصیبت واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اجر دے اور میری مصیبت کو مجھے اس کا اچھا بدلہ عطا فرما۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث نمبر 8۔ قال
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 8, ला वराअ कल कफ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं है मखलूक की अताअत अल्लाह की नाफरमानी। बीस नंबर हदीस, ला तकुन मन खाना, या ख़यानत करो उस शख्स से जो तुझसे ख़यानत करे। जज़ाकुमुल्लाह। अभी आप हज़रात के सामने ये आज का प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर हुआ। इनामात का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आप हज़रात को ये बता दूँ कि आज की ये तकरीब सालाना तकरीब तक़सीम इनामात का सिलसिला इम्तिहानात 2021 1442 हिजरी इस उन्वान से आज के इस प्रोग्राम को इनेबात पज़ीर किया गया है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस जामिया में बैक वक़्त 6 शोबे मुस्तकिल तौर पे मसरूफ़ अमल हैं। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम मुआमिनीन के खलूस और दुआओं के साथ और ताअमुन के साथ बैक वक़्त 6 शोबा-ए-जात मसरूफ़ अमल है। नंबर 1 शोबा हिफ़्ज़ुल कुरान, नंबर 2 शोबा गर्दान मा ज़रूरी मसाइल, नंबर 3 शोबा नाज़रा बनीन व बनात, नंबर 4 शोबा स्कूल अव्वल क्लास से लेकर 8वीं तक बाकायदा रेगुलर हमारी क्लासें हैं और बाकायदा एक निज़ाम के तहत हमारा एक निसाब होता है और हमारा स्कूल के शोबा में माहाना, समाई, शशमाई, सालाना इम्तिहानात का इनेकाद किया जाता है और बाकायदा तौर पर इसके रिज़ल्ट वालिदैन तक पहुँचाए जाते हैं। और इसी तरह 5वां शोबा ये शोबा तालीम बालिगा है, जिसमें बड़े हमारत उम्र के हज़रात को किताब 40 असबाब की तालीम दी जाती है। और 6वां शोबा ये शोबा तालीम दीनी लाज़मी, जिसमें बच्चों को दुआएँ, हदीसें और दीगर चीज़ें, मसाइल, अहकामात, अकायद ये चीज़ें याद करवाई जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल 6 शोबे बैक वक़्त मसरूफ़ अमल हैं और ये अल्लाह की ख़ास फज़ल और आप हज़रात की ख़ास दुआओं और ताउन का सिला है। अल्लाह तबारक व तआला इदारा के तमाम मुआमिनीन, मुतअल्लिक़ीन और बिलख़ुसूस हमारे वालिद माजिद हज़रत क़ारी नूरुल हसन साहब, इनकी काविशों को अपने बारगाह आलिया में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। बड़ों की सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा दिन ब दिन तरक्की की मनाज़िल तय कर रहा है। अभी इंशाअल्लाह ईद उल फ़ितर के बाद 7वां शोबा शोबा तालीम बनात के नाम से शुरू करने का अज़म रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर वसाइल मुहैया किए तो इंशाअल्लाह ईद उल फ़ितर के फ़ौरन बाद ये शोबा शुरू किया जाएगा। अभी 2 शोबों के आपके सामने ऐलानात किए जा रही हैं। फ़िलहाल आपके सामने जो इनामात का सिलसिला है वो शोबा हिफ़्ज़ुल कुरान और शोबा नाज़रातुल कुरान इसके हैं। और दूसरे नंबर पे शोबा स्कूल में जो बच्चों ने पोजीशनें हासिल की हैं उनके इनामात हैं। मैं अपने उस्ताद से हज़रत क़ारी अब्दुल्ला साहब और उनके साथियों से मुल्तमिस हूँ कि वो इनामात के सिलसिले में हमारे जो हज़रात मेहमान आने गिरामी हैं उनकी खिदमत में हाजिर हो जाएँ। मैं नाम लूँगा और सबसे पहले हम शोबा हिफ़्ज़ में जिन बच्चों ने नुमाया पोजीशनें हासिल की हैं उनके इनामात का ऐलान करेंगे। आप सब हज़रात से गुजारिश है कि इंतहाई यकसुई के साथ इन बच्चों को देखें। जो बच्चों ने शोबा हिफ़्ज़ुल कुरान में 100 में से पूरे 100 नंबर हासिल किए हैं उनको, और जिस बच्चे ने 100 में से 101 नंबर हासिल किए हैं, ये जो एक इजाफी नंबर है ये एजाज़ी नंबर मुमतहिन ने खुशी से दिया और कहा कि बच्चे ने खूब सुनाया है। तो मैं अपने शोबा हिफ़्ज़ के बच्चों से पहले मुल्तमिस हूँ कि वो हमारे पास तशरीफ़ अपने इनामात लेने के लिए स्टेज पे आते जाएँ। मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद मुमताज़, इन्होंने शोबा हिफ़्ज़ में 100 में से 101 नंबर हासिल किया है। इनाम के लिए तरतीब के साथ आते जाएँ और अपने इनामात वसूल करते जाएँ। नंबर 2 मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद नज़ीर, इस तरफ से आते जाएँ, इस तरफ से आते जाएँ ताकि जल्दी होती जाए। मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद नज़ीर, मोहम्मद वकास, मोहम्मद बशीर,
محمد وقاص، محمد بشیر، علی حیدر، محمد وسیم، محمد عامر، محمد فیصل، محمد ناصر۔ اس بچے کی عمر بھی آپ دیکھ لیں، بچے نے 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے ہیں اور سنا کے لیے ہیں، اعزازی نمبر نہیں لیے۔ ممتحن نے باقاعدہ بتایا ہے کہ میں نے اس طالب علم کو اعزازی نمبر نہیں دیے بلکہ سنانے کے نمبر دیے ہیں۔ محمد علیم، محمد بشیر، یہ ہمارے شعبہ حفظ کے 8 طالب علم ہیں جنہوں نے 100 میں سے مکمل 100 نمبر اور ایک طالب علم نے 100 میں سے 101 نمبر حاصل کر کے اپنے انعامات وصول کیے ہیں۔ شعبہ نازلہ بنین میں جو طالب علم ہیں جنہوں نے انعام حاصل کیے ہیں، محمد عمر، محمد ارشاد، محمد عمر، محمد ارشاد، اس طالب علم نے شعبہ نازلہ میں 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے ہیں۔ نمبر 2 محمد احمد ہے، جو طالب علم شعبہ نازلہ کے نہیں آ سکے ان کے انعامات اساتذہ وصول کر کے باقیوں تک پہنچا دیں۔ عبد الکریم اللہ دیتا شعبہ نازلہ کے طالب علم ہیں، انہوں نے 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے ہیں۔ اور اسی طرح شعبہ نازلہ بنات بچیوں میں جو بچیوں نے 100 میں سے پورے 100 نمبر حاصل کیے ہیں، ان میں بنت محمد صدیق، یہ ہمارے مسجد کی پڑوسی ہیں، ان کی بیٹی نے 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے ہیں۔ بنت محمد صدیق، ان کے والد موجود ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ بچی کا انعام وصول کر لیں۔ بنت محمد صدیق، اور دوسری بچی ہے بنت محمد عمران، اگر ان کے والد یہاں تشریف فرما ہیں تو وہ انعام وصول کر لیں، اگر نہیں تو انشاءاللہ ان کی استانی تک یہ انعام پہنچا دیا جائے گا۔ بنت محمد عمران، انہوں نے 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے ہیں۔ یہ ہمارے شعبہ حفظ، شعبہ ناظرہ بنین و بنات کے قرآن مجید کی تعلیم کے انعامات تھے۔ اب شعبہ سکول میں ہم نے بچوں کے 3 گروپ بنائے ہوئے ہیں تعلیمی لحاظ سے، ماہرین تعلیم سے مشورہ کر کے کہ بچوں کی تعلیم مختصر وقت میں کس طرح زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، تو بچوں کو 3 کیٹیگریوں میں 3 گروپوں میں تقسیم کیا ہوا ہے تاکہ پڑھانے والے اساتذہ کے لیے آسانی رہے۔ گروپ نمبر 1 میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے 8 کلاس کے طالب علم محمد وقاص، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے انعام کے لیے اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ گروپ نمبر 1 میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے محمد وقاص، محمد بشیر۔ نمبر 2 سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے محمد عثمان، محمد ممتاز، محمد عثمان، محمد ممتاز۔ اور نمبر 3 عبداللہ حسین ولد محمد حسین، عبداللہ حسین ولد محمد حسین۔ یہ گروپ نمبر 1 کے طلباء تھے۔ گروپ نمبر 2 میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم علی حیدر، محمد وسیم، علی حیدر، محمد وسیم۔ گروپ نمبر 2 میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے محمد عامر، محمد شہزاد۔ گروپ نمبر 2 میں دوسرے نمبر پہ محمد عامر، محمد شہزاد۔ گروپ نمبر 3 میں گروپ نمبر 2 میں تیسرے نمبر پہ ہیں محمد شکیل، محمد جمیل۔ تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والے محمد شکیل، محمد جمیل۔ گروپ نمبر 3 میں یہ میں بات میں عرض کرتا ہوں گروپ کس طرح تقسیم کیے ہیں۔ گروپ نمبر 3 میں محمد عرفان عمر ولد محمد عمر، محمد عرفان عمر ولد محمد عمر، انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور اس طالب علم نے 1.5 ماہ کے قلیل وقت میں امتحانات کو پاس کیا ہے اور پہلی پوزیشن اپنے پورے گروپ میں حاصل کی ہے۔ دوسرے نمبر پہ سیکنڈ پوزیشن علی رضا محمد سلیم، علی رضا محمد سلیم، انہوں نے گروپ نمبر 3 میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ نمبر 3 محمد حمزہ محمد صدیق، محمد حمزہ محمد صدیق، گروپ نمبر 3 میں انہوں نے تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے۔ اور میں آپ حضرات کو بتا دوں ہمارے گروپوں کی تقسیم ہے۔ گروپ نمبر 1 میں 8ویں، 7ویں، 6ٹھی اور 5ویں ہے۔ گروپ نمبر 2 میں 4، 3، 2 ہے اور گروپ نمبر 1 میں 1 نرسری پرائمری، یہ 3 کلاسیں ہیں۔ اس طرح ہم نے یہ تقسیم کی ہوئے گروپ۔ اب اس کے بعد آخری جو ہمارے انعامات کا سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ ادارہ کے معاونین کے تعاون سے
الحمدللہ ادارہ نے یہ انتظام کیا ہے کہ ادارہ میں زیر تعلیم شعبہ حفظ کے بچے جو سارا سال اور سارا دن یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں قرآن مجید حفظ کرنے کی، ان کو عید کی خوشی میں کپڑے گفٹ کیے ہیں۔ معاملین کے تعاون اور ان کے اخلاص کے ساتھ میں نام لیتا جاؤں گا۔ حضرات اساتذہ اکرام اور معاملین سے گزارش ہے کہ وہ ان بچوں کو کپڑے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں۔ بچے ذرا جلدی سے میری دائیں طرف سے آتے جائیں اور اپنے کپڑے وصول کر کے بائیں طرف کو جاتے جائیں۔ محمد وقاص، محمد بشیر، محمد وقاص، محمد بشیر، محمد نعیم، محمد نعیم، محمد ابو بکر، محمد نصیر، محمد حسن، محمد حسن، محمد شکیل، محمد جمیل، محمد عبداللہ اللہ دیتا، محمد عبداللہ، محمد حسین، محمد عبداللہ، محمد حسین، محمد عثمان، محمد ممتاز، علی حسنین، محمد سرفراز، علی حسنین، محمد سرفراز، محمد علی، محمد بشیر، محمد علی، محمد بشیر، محمد ریحان، محمد ریحان، محمد بلال دستگیر، محمد بلال دستگیر، اللہ رکھا ول محمد رشید، محمد نبی، محمد نصیر احمد، محمد نبی، محمد نصیر احمد، عامر شہزاد ول محمد شہزاد، علی اویس، علی حمزہ محمد صدیق، علی حمزہ محمد صدیق، عبداللہ بختیار ول بختیار احمد، محمد عمیر، محمد فیصل، محمد ناصر، محمد مبشر، محمد ناصر، عبد الرحمن۔ یہ بچوں کے نام کپڑوں پہ پرنٹ کیے ہوئے ہیں، اگر جلدی کی وجہ سے اگر کسی کا نام اس کو نہ ملا تو انشاءاللہ بعد میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ عبد الرحمن، علی رضا محمد سلیم، علی رضا محمد سلیم، محمد عرفان محمد عمر، محمد عرفان محمد عمر، محمد آفتاب احمد، محمد آفتاب احمد، علی حیدر، علی رضا یاسین، علی رضا یاسین۔ ہمارے شعبہ حفظ کے ایک طالب علم ہیں جو تھوڑے سے ٹانگوں سے معذور ہیں، محمد معظم محمد صدیق، ان کا جو کپڑا کا سوٹ ہے وہ ان کو اپنی جگہ پہ بیٹھے ہی اساتذہ اکرام دے دیں تاکہ بچے کے لیے آنے میں مشقت ہے۔ تو محمد معظم محمد صدیق ان کے کپڑوں کا جو ہے وہ ان کو کسی جگہ پہ ہی دے دیا جائے۔ تو یہ ہمارے شعبہ حفظ کے وہ طلباء جو مستحق تھے ان کو یہ کپڑوں تقسیم کیے گئے ہیں۔ بعض طلباء ایسے ہیں جو مالی طور پہ ٹھیک ہیں اور ان کو یہ کپڑے ہدیہ میں نہیں دیے گئے ہیں، تو یہ مستحق طلباء کو ہدیہ کیے گئے ہیں۔ تو آپ حضرات نے یہ روح پرور منظر دیکھا۔ اساتذہ اکرام کے اعزاز میں بھی ہم نے چھوٹے سے انعامات رکھے ہیں، شعبہ سکول کی استادیوں کے لیے بھی اور ہمارے شعبہ حفظ کے استاد محترم حضرت قاری محمد عبداللہ صاحب ان کے لیے بھی ہیں۔ تو میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں اگر انعامات اس وقت نہیں لا سکے تو وہ بعد میں انعامات ان کو دے دیا جائے۔ اساتذہ کے لیے ایک عدد اچھے والی ڈائری جس پہ اپنے وہ ضروری باتیں لکھ سکیں یہ انتخاب کیا گیا تھا، تو وہ انعام اس وقت میرا خیال میں نہیں یہاں لایا جا سکا، اگر لا سکتے ہیں تو لے آئیں۔ تو ہمارے یہاں پہ جو فضلاء تشریف لاتے ہیں قرآن مجید سنانے کے لیے ان کو بھی ادارہ کی طرف سے کپڑے ہدیہ میں دیے جاتے ہیں، تو میں ملتمس ہوں اپنے فضلاء سے کہ وہ بھی اپنے کپڑے وصول کر لیں۔ محمد آفتاب اللہ بنایا، حافظ محمد عامر یوسف، حافظ محمد عامر یوسف، قاری محمد عبداللہ،
یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے قرآن مجید یہاں سے ہی حفظ کیا ہے، مکمل کیا ہے، لیکن اب کتابوں میں یا دیگر شعبہ جات میں اپنی تعلیمی خدمات سر انجام دے رہے ہیں یا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن قرآن مجید رمضان المبارک میں سنانے کے لیے یہاں پہ تشریف لاتے ہیں۔ تو میں اب آخر میں اپنے تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری مختصر سی دعوت پہ تشریف لائے، تشریف رکھیں جی حضرات، مہمانان گرامی تشریف رکھیں۔ صرف 2 منٹ کے لیے حضرات متوجہ ہوں، 1 سے 2 منٹ کے لیے حضرات متوجہ ہوں۔ ہمارے حضرات معاملین، مخلصین، محبین اور ہمارے مسجد کے نمازی صاحب حضرات تشریف فرما ہیں، آپ حضرات کی توجہ کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ پہلے بھی آپ حضرات محبت فرماتے ہیں، یہ جو کچھ بھی اس وقت بلڈنگ کی شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حضرات کی محبتوں، شفقتوں اور تعاون کا صلہ ہے۔ اب ہم نے مسجد اور مدرسہ کے 30ویں منزل پہ ایک ہال 14/33 کا تعمیر کرنے کا آغاز کیا ہے۔ اس کے لیے ہم نے یہ سامنے آپ کے فلیکس لگوایا ہے۔ جو حضرات معاملین، محبین، مخلصین ہیں ان سے ملتمس ہوں کہ صرف اور صرف ہمارے لیے آپ کی دعائیں اور خاص تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات اگر محبت کریں گے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ اینٹ 16,000 مستریوں نے بتائی تھی الحمدللہ، جس میں تقریباً 10 سے 12,000 اینٹ کا باقاعدہ اہتمام ہو گیا ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ سریا اور سیمنٹ بجلی کی مد میں کچھ اگر ارشاد فرما دیں وعدے کی شکل میں تو آپ کی بہت بہت نوازش ہوگی تاکہ ہمیں حوصلہ افزائی ہو جائے۔ آپ حضرات کی محبتوں سے اور تعاون سے ہی پہلے بھی یہ نظام چل رہا ہے۔ تو یہ فلیکس کے مطابق تقریباً 150 بوری سیمنٹ اور 300 فٹ بجلی اور تقریباً 15 سے 20 من سریا درکار ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اور مزدوری کے لیے سلسلہ جو مستریوں نے کام کرنا ہے مزدوری کے لیے 1 لاکھ روپیہ مزدوری مستریوں نے مانگی ہے اس کی تعمیر اور تیاری کی۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جتنے بھی ہمارے دوست احباب تشریف فرما ہیں انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ اگر اس سلسلہ میں آغاز کرنا چاہیں تو آپ حضرات کا ہمارے محترم رانا محمد طاہر ارشاد خان صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو سریہ ہے وہ میں اپنی ہمت کے مطابق انشاءاللہ ادارہ میں پہنچاؤں گا۔ تو میں آپ حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ آپ حضرات ہمیں پیسے نہ دیں، صرف اور صرف ہمیں اشیاء درکار ہیں، پیسہ درکار نہیں ہے۔ آپ حضرات اگر اشیاء پہنچائیں گے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی۔ سیمنٹ ہے، بجلی ہے اور دوسرا سریا وغیرہ ہے۔ تو آپ حضرات ہمت کر لیں، ابھی وعدے اگر کرنا چاہتے ہیں تو کچھ حضرات وعدے فرما لیں، وقت کیونکہ مختصر ہے۔ تو آپ حضرات یہ اوپر خواتین سے گزارش ہے کہ شور ذرا کم کریں، مسجد کی عادت کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ تو بہرحال یہ اب اپیل کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ سیمنٹ کی شکل میں، سیمنٹ کی صورت میں رانا طاہر ارشاد خان صاحب نے 25,000 روپیہ ادارہ کی خدمت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو حضرات نام لکھوانا چاہیں وہ بعد میں حضرت قاری صاحب کو بعد ارشاد فرما دیں۔ اب جو کہ وقت مختصر ہے تو آپ حضرات سے گزارش ہے لکھو جی 5 بوری سیمنٹ۔ محمد سفیان۔ تو حضرات سے گزارش ہے کہ اس کار خیر میں صدقہ جاریہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے محبتوں سے، تعاون سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ آپ تمام حضرات سنت ادا فرمائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آذان اور خطبہ جمعہ ہوگا۔ خطبہ جمعہ حضرت اقدس الحاج قاری حاکم علی رحمی صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ حضرات سنت ادا فرمائیں اور طلباء جو ہیں یہ اسٹیج کا سامان اٹھا لیں۔